بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر عشرہ یعنی 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 32، 27 اور 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخری عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان المبارک کا ہو تب تو یہ ترتیب ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخری عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں یہ ہوگی 20، 22، 24، 26 اور 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے تاک راتوں میں کبھی احتمال ہے، زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جب ہی ممکن ہے کہ 20ویں شب کے لیے 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے، شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں ہے جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ عرفی اگر بگیریا میسر شد وصال 100 سال می ستوا نتمنا گرستن۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کیا کرو۔ اعتکاف سے متعلق مسائل ہمارے چل رہے تھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو اعتکاف کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اعتکاف کی کیا شرائط ہے، اس کے اصول اور آداب کیا ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ آدمی جاہل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ سنت موقدہ الکفایہ کے نیت سے تو بیٹھتا ہے لیکن اس کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف آدمی کب مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی طبعی ضرورت کی وجہ سے آدمی اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو نکل سکتا ہے، اسی طرح غسل جنابت کے لیے نکل سکتا ہے، اسی طرح جمعہ کی نماز اگر جس مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہے اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر معتکف اعتکاف کرنے والا قضاء حاجت کے لیے نکلا اور راستے میں کسی سے ملاقات کی، بات چیت کی، یا کسی کے سلام کا جواب دیا یا کھڑا رہا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر قضاء حاجت کے لیے نکلا لیکن وہاں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے تو وہاں کھڑے رہنے کی اجازت ہے، جب تک اس کا نمبر نہ آئے وہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے وہ غسل جنابت کے لیے نکلا تو وہ آدمی ٹھنڈک کے لیے غسل بھی نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کرنے والا آدمی سوائے غسل جنابت کے لیے اور کسی ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے یا روزہ بہت لگ گیا اور کہ اس کے لیے غسل خانے میں جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی
قضائے حاجت کے لیے گیا اور ٹوائلٹ اور باتھ روم ایک ہی جگہ میں ہے، تو اگر اتنی دیر میں آدمی غسل کر لے جتنی دیر میں آدمی وضو کر سکتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی جب مسجد سے نکلے تو لنگی پہن کر کپڑا نکال کر لنگی پہن کر ہی نکلے، تاکہ فوراً وہاں جا کر جو ہے پانی بدن پر ڈال دے، اور جو ہے وہاں غسل خانے کے اندر تولیے کے ذریعے توال کے ذریعے سے پوچھ بھی نہیں سکتا، بلکہ راستے میں آتے ہوئے اور توال سے بدن جو ہے پوچھ لے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔